السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، میری ایک رشتہ دار نوجوان لڑکی ہے، اس کے گھر میں کچھ چیزیں تھیں، اس نے ایک دم والی عورت کو بلایا اور دم کروایا، وہ چیزیں چلے گئی ہیں۔ اس عورت نے اس نوجوان لڑکی کے ساتھ ایک بزرگ رکھا ہے، آپ یہ بتا دیں کہ ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں اللہ کے بندو، یہ بہت خطرناک کام ہے۔ میں تو اب یہ دم والے، آپ کو پتہ ہے اسلام کے آنے سے پہلے بھی دم ہوتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کوئی دم کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ میرے سامنے دم پیش کرو۔ اور پھر جب دم سنتے تھے اور پھر کہتے تھے جس میں شرک نہیں ہے وہ دم جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جو ہے جو دم ہو رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ اسلام کے نام پہ، قرآن کے نام پہ جو دم وغیرہ کیے جا رہے ہیں، اکثر شیطانی دم ہو رہے ہیں، اکثر شیطانی دم جو ہے، اور شیطان کو جو ہے باقاعدہ مسلط کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ بزرگ رکھ لیا ہے، تو ان کو کیا پتا کہ وہ بزرگ ہے کہ وہ نوجوان ہے؟ ٹھیک ہے، اور وہ کیا جو ہے، یعنی ایج کا تو آپ اندازہ لگا ہی نہیں سکتے، آپ جنات کو دیکھ ہی نہیں رہے، جو آپ کو جو کہا جا رہا ہے اس کے اوپر یقین رکھیں۔ آپ یہ دیکھیں اسلام نے منع کیا جنات سے مدد لینے سے، کیونکہ اس سے سورہ جن کے اندر ہے کہ یہ سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم جنات سے مدد لیتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں، میں اس کو آپ کو آسان سا اس کا جو ہے نا وہ بتا دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں، آپ کی اس نوجوان لڑکی کو مسئلہ تھا، آپ نے ایک آدمی لا کے اس کے ساتھ رکھ دیا کہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ ٹھیک ہے، اب وہ اس کے ساتھ رہتا ہے، تو اب جب وہ اس کے ساتھ رہے گا تو اسے بھوک بھی لگے گی، اس نے کھانا بھی کھانا ہے، ٹھیک ہے، اس کو شہوت بھی چڑھتی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ کہاں سے وہ یہ سارا کچھ پوری کرے گا؟ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی لڑکا رکھ لے کسی کے ساتھ جو ہے، وہ اتنا نقصان نہیں ہے، کیونکہ وہ زنا کرے گا، آپ کو نظر آئے گا، خون آپ کے ساتھ کھانا کھائے گا، آپ کو پتہ لگے گا۔ لیکن اگر کوئی جن آپ رکھ لیتے ہیں اپنے ساتھ جو ہے، اب یہ بزرگ جو ہے یہ شیطان ہے، جن ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی نورانی نہیں ہوتے، کوئی نیک جنات کا تصور کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو نیک ہیں وہ کبھی بھی انسانوں کی زندگی میں دخل اندازی نہیں دیتے۔ جن ہر کمرے میں موجود ہیں، ہر جگہ پر رہتے ہیں، جو نیک جنات ہیں نا، ہر کوئی اپنی لمٹ میں رہتے ہیں۔ یہ جو جنات ہیں نا، جو انسانوں کی زندگیوں میں آتے ہیں، مداخلت کرتے ہیں، یہ سب ابلیس کے وہ پیروکار ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ عورت کے جسم میں داخل ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا خون بھی پیے گا، اس کے خون سے جو ہے وہ جو سارا کچھ کرے گا، اور عورت سے اپنی شہوت بھی پوری کرے گا جو ہے۔ اور شہوت پوری کرنے کا کیا ہے؟ اس عورت کو گندے خواب آئیں گے، رات کو وہ سوئے گی تو اسے خوابوں میں کئی چیزیں نظر آئیں گی، اور کئی ایسے لوگ آئے گا، اور ٹارچر کرنے کے لیے کبھی اپنے ماں باپ، کبھی کچھ اور، کبھی ایسے رشتہ دار، کبھی وہ لوگ جن کو وہ ناپسند کرتی ہوگی، وہ اس کے ساتھ جو ہے اس کو ہریسمنٹ کرنا شانہ بنا رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور پھر بڑی مصیبت ہے جب یہ شادی کرے گی، تو شادی کے بعد یہ چیزیں مزید اس کے جسم سے لطف اندوز ہوں گی، اور لطف اندوز ہونے کے بعد پھر یہ وراثتی طور پہ بیماریاں چلیں گی۔ اگر اولاد، پہلے تو اولاد نہیں ہوتی، اگر اولاد ہو جاتی ہے تو وہ پیدائشی بیماریاں ان کو لگ جاتی ہیں، اور وہ پیدائشی بیماریاں ہم سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، کہ شیطان نے جگہ بنائی ہوتی ہے کہ اب یہ اولاد ہو رہی ہے، آگے پھر ہم اس اولاد کے اندر بھی جو ہے اپنا اپنا کنٹرول برقرار رکھیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، بچوں کو کسی قسم کی کوئی جسمانی اور نفسیاتی بیماری لگا دیتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں نے دم کروایا تھا، اور دم کروانے سے میری چیزیں ختم ہو گئی۔ چیزیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ چیزوں کے ساتھ صرف کمپرومائز کیا جاتا ہے کہ تم نے بس اس عورت کو یہ تکلیف نہیں دینا، باقی تم اس عورت کے ساتھ جو کرنا چاہو کرو۔ یہی وجہ ہے، یہ لڑکیاں، ان کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، ان کو لکوریوں کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے، پیریڈ آتے ہیں تو اتنی سخت پین ہوتی ہے، جیسے کوئی ڈیلیوری ہو رہی ہو، یا کوئی ٹک کا نش لگا رہا ہو، چاقو سے کاٹ رہا ہو، یا اتنی شدید درد ہوتی ہے ٹانگوں کے اندر جو ہے نا، اور کمزوری الگ واقع ہوتی ہے، اور کئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نارمل سارا کچھ ہو رہا ہے۔ نہیں، اس کے بڑے سائڈ افیکٹ، نقصانات ہیں، اور یہ کسی طرح بھی اس کی ہم نہ شریعت میں، اور نہ ہی میرے کہنے کے یعنی عقل میں بھی یہ تسلیم نہیں آتا کہ ہم یہ کام کریں۔ اس سے تو بہتر ہے بندہ کوئی لڑکا ساتھ میں رکھ لے کہ وہ اس حفاظت کرے، کم از کم وہ آپ کو نظر تو آئے گا۔ یہ جنات تو آپ کو نظر نہیں آتے، یہ کیا کر رہے ہیں، فون میں دوڑ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، آپ کے خیالات کو کنٹرول کریں گے، آپ کے جذبات کو کنٹرول کریں گے، آپ کی شہوت کو کنٹرول کریں گے، اپنے حساب سے جس پہ چاہیں گے بھڑکا دیں گے، جس کے چاہیں گے خلاف کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا ضرورت ہے ان کاموں میں پڑھنے کا؟ اللہ کا قرآن موجود ہے، اس سے بڑا کوئی دم نہیں ہے۔ خود اللہ کا قرآن پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کچھ ہے، تو اس کی تشخیص کروائیں، حسد ہے، نظر ہے، جادو ہے، کیا چیز ہے، اور جو چیز ہے کس کہاں جسم میں اس کی بلاکیج ہوئی ہے، تو وہ بلاکیج جانے اور خود انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کھول لیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے مدد فرمائے گا۔ لیکن ان چیزوں کی طرف آپ بالکل بھی نہ جائیں، اور یہ یاد رکھیں، یہ تعویذ وغیرہ اور یہ اس طرح کے جو دم ہیں، یہ بڑے خطرناک جو ہے کیفیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور یہ اب عورت جو آئی تھی، آپ اسے سمجھ رہے ہیں کہ کوئی عام سی عورت تھی دم والی، یہ دم والی عورت نہیں، اس کو جادوگر نہیں کہا جائے تو وہ برا نہیں ہوگا، چاہے یہ کوئی بھی ہو۔
ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے کام وہ کیا ہے، جو بھی جنات سے مدد لیتا ہے، چاہے وہ عالم دین ہو، شیخ الحدیث ہو، مفتی ہو، وہ جادوگر ہے، وہ جادو کے ساتھ جو ہے وہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ اور یہ موکل جنات اور یہ روحانی عامل وغیرہ سب جتنے بھی ہیں، یہ سب جادوگر ہیں، اور یہ جادو کے ساتھ سارے معاملات وغیرہ کرتے ہیں۔ اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے موکلوں کو آپ کے گھر بھیجیں گے، آپ کے ساتھ یہ چیزیں رہیں گی، آپ کا جسم سے آپ کا خون پئیں گی، جب چاہیں گے آپ کے بچوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہے نا، ابھی عامل ہوتے ہیں اور یہ عاملوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، کئیوں کی اولاد نہیں ہوتی، اور کئیوں کو کیا ہوتا ہے کہ ان کے بچے بیمار رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی بیماری ہمیشہ چلتی رہتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے اثر انداز ہوتی ہیں، اور یہ نوکر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ صرف اپنے بڑوں کی وجہ سے، اپنے سرداروں کی وجہ سے مجبور ہوتی ہیں عامل کے ساتھ کام کرنے پہ، لیکن جب ان کا بس چلتا ہے تو پھر یہ بدلہ بھی بڑی ٹکا کے لیتی ہیں، اور پھر جو ہے جو چاہتی ہیں نقصان پہنچانا چاہیں وہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ حرام اور حلال کی بحث میں نہ پڑیں، آپ اس کو نیچرل طریقے سے سوچیں خود عقل میں، کیا یہ صحیح ہے کہ ہم کوئی ایک لڑکا ہے، اس کو لڑکی بیمار ہے، تو اس لڑکی کا علاج کروانے کے بجائے ہم اس کے ساتھ کوئی لڑکا رکھ دیں اور وہ اس کی حفاظت کرے؟ کیا یہ ہم اسے برداشت کریں گے؟ تو کس طرح ہم نے یہ برداشت کر لیا کہ ہم اپنی بیٹی کو جو ہے کسی جنات کے ہاتھوں میں دے دیں اور اس کو کہیں کہ وہ بزرگ ہے اور وہ حفاظت کرے گا؟ نہیں، وہ بزرگ نہیں ہے، وہ فائدہ بھی اٹھائے گا، سارا کچھ کرے گا، خون بھی پیے گا، اپنی خوراک بھی پوری کرے گا، اپنی شہوت بھی پوری کرے گا، کھائے پیے گا اس کے جسم سے، اور اس کے جسم میں پھر جو ہے ہمیشہ کے لیے سکونت اختیار کر لے گا۔ پھر مختلف بیماریاں چلتی رہیں گی، سر درد رہے گی، ٹانگ میں درد رہے گی، کمر درد رہے گی، یوٹرس میں پرابلم رہے گی، تھائرائڈ کا مسئلہ ہوگا، چیسٹ کا مسئلہ ہوگا، مختلف بیماریاں جو ہے کوئی نہ کوئی بیماری چلتی رہے گی، اور ہم میڈیسن کھاتے رہیں گے، بعد میں ہم کہیں گے ہمیں آرام نہیں آ رہا ہے، اور ہمیں مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی دنیا بھی خراب کریں گے اور آخرت بھی جو ہے نا۔ اور اس بہن کو میری نصیحت یہی ہے کہ ان چیزوں سے توبہ طائب ہو، اور اگر قرآن پڑھے، اگر نہیں سمجھ میں آتا، کچھ نہیں آتا، تو یہ ہمارا صرف فارم فل کر کے صرف ہم ایک دفعہ فیس لیتے ہیں 5,000 روپے پرانی مریضوں سے، اور اس کے علاوہ کوئی ہمارے چارجز نہیں ہے۔ وہ ایک بار لے کے ادا کرنے کے بعد اس کے بعد پھر آپ کا اس وقت تک علاج چلتا رہے گا جب تک آپ کی بیماری ختم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ فائٹ ہوتی ہے، آپ نے جنات سے لڑنا ہوتا ہے، تو طاقت آپ کی ایمان ہوگا، اور آپ کو تشخیص، رستہ کس طرح آپ نے لڑنا ہے، کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ ساری مدد آپ کو، سپورٹ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم فراہم کریں گے، اور آپ کو جو ہے گائیڈ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے شفا سے ہمکنار کر دے۔ تو یہ چیزوں سے آپ تائب ہو جائیں اور ان چیزوں سے بچیں، اس کے بہت خطرناک سائیڈ افیکٹ ہیں، اور آگے یہ وراثتی طور پہ بھی چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔